رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عزاداری ایک ریاضت ہے، ایک عبادت ہے، اور یہ ریاضت اور عبادت اس لیے ہے تاکہ انسان حسینی بنے۔ سید الشہداء امام حسین کی صفات عزادار کے اندر پیدا ہوں، اس لیے نہ نمازی بننا مقصد ہے، نہ روزے دار بننا مقصد ہے، نہ منتظر بننا مقصد ہے، نماز سے عبد بننا مقصد ہے، اور روزے سے صابر اور شاکر بننا مقصد ہے۔ اسی طرح سے انتظار سے بھی صابر بننا مقصد ہے، اور عزاداری سے حسینی بننا مقصد ہے۔ انسان نمازی بن جائے لیکن اگر عبد نہ بنے تو فائدہ نہیں ہے، روزے دار بن جائے لیکن اگر صابر و شاکر نہ بنے تو فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عزادار بن جائے اور حسینی نہ بنے تو فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام حسین کی صفات میں سے بنیادی اور اہم ترین صفت پوری مخلوق خدا سے محبت ہے۔ یہ محبت ہے کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کو کربلا میں اس وقت جمع کر رہی ہے۔ یہ سید الشہداء کی محبت ہے، یہ عراقی قوم کی محبت ہے کہ جو سب کی خدمت برابر کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، ان کی نظر میں کوئی امتیاز نہیں ہے، نہ شیعہ کا امتیاز، نہ سنی کا، نہ مسلمان کا، نہ غیر مسلم کا، نہ خدا کو ماننے والے کا، نہ خدا کو نہ ماننے والے کا۔ ان کی پہچان صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ زوار حسین ہے۔ ہم نے بھی اپنے قلب کو اتنا وسیع کرنا ہے، اگر اس عزاداری کے ذریعے سے ہمارا قلب بھی وسیع ہوا تو ہم بھی حسینی بن جائیں گے۔ کل مثال دی تھی، مثلا سبیل لگاتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والا پیاسا ہے۔ نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والا کس مذہب و دین کا ہے، نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھوکا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ سبیل پہ آئے، چاہے وہ نیاز پہ آئے، وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا مرکز سمجھ کے آ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے صرف یہ شناخت اور کوئی شناخت نہیں دیکھی۔ یہ محبت جو کربلا میں بن رہا ہے، یہ محبت کا اقوام متحدہ ہے۔ ایک اقوام متحدہ آپ کو نظر ہے جہاں پہ مظلوم کی داد رسی نہیں، یہ محبت کا اقوام متحدہ بن رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات کے حوالے سے بھی کل میں نے تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تھوڑی سی باتیں کی تھی۔ دیکھیں، اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ شخصیات پہ گفتگو نہ کریں، نظریات پہ گفتگو کریں، عقائد پہ گفتگو کریں۔ اس لیے ہم نیچے آ کے شخصیات پہ گفتگو نہیں کریں گے، ہم یزید پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرا آپ بھی اوپر آ کر ہم سے توحید پہ گفتگو کریں، ہم نیچے نہیں آئیں گے۔
اس لیے اگر ہم یہ اپنا طریقہ بنا لیں اپنی خطابت کا کہ ہم شخصیات پہ گفتگو نہیں، عقائد پہ گفتگو کریں گے، نظریات پہ گفتگو کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے تمام مسائل یہ اہل راستہ ہے، لیکن ہم اس راستے سے چونکہ واقف نہیں ہیں اس لیے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ جی کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کیا اہل بیت رسول کی بے حرمتی جائز ہے؟ کہے گا جائز نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ مدینہ منورہ کی بے حرمتی جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کیا حرم خدا مکہ معظمہ کی بے حرمتی جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اس سے اختلاف نہیں کرے گا، لیکن جب ہم نام رکھتے ہیں کہ یہ بے حرمتی کرنے والے کا نام فلاں ہے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شخصیات سے گریز کریں، گفتگو کرنے کی، نظریات پہ گفتگو کریں، عقائد پہ گفتگو کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بات بالکل نہ کریں، صرف کام کریں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، کبھی انہوں نے بیان نہیں کیا کہ میں نے صلح یوں کی ہے، اس لیے کی ہے، مقاصد میرے یہ ہیں۔ اس لیے کہ اگر مقاصد بیان کرتے تو پھر مقاصد وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے امام حسن نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف کام کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ایک ہے، ورنہ دو امتیں ہو جاتی، دو قرآن ہو جاتے، دو قبلے ہو جاتے۔ یہ بنی امیہ کا بنایا ہوا پورا پلان تھا، جسے امام حسن نے بغیر کچھ زبان سے کہے ہوئے اپنے عمل سے ناکام بنا دیا۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ کام کریں، زبان سے کچھ نہ کہیں، لیکن اگر کہنے کی ضرورت پڑے تو شخصیات پہ نہ آ جائیں، صرف نظریات اور عقائد پہ گفتگو کریں۔ یہ لاہ حمل ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے۔ ایک اور بھی اسی میں سے ہو سکتا ہے، مثلا پاکستان میں 3 مکتب فکر ہیں اہل بیت، اہل سنت کے، یا اہل حدیث ہیں، یا دیوبندی ہیں، یا بریلوی ہیں۔ انہی میں سے کوئی اٹھتا ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسی مکتب کے جو اصل بڑے ہیں ان کو کہیں کہ جی آپ کے مکتب کا یہ ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، آپ اپنے مکتب کا نظریہ واضح کر دیں، بات ختم ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اپنا ٹائم اور وقت جو ہے وہ جواب دینے میں صرف نہ کریں، ہمیں اپنا ٹائم صرف اور صرف اپنے آپ کو بہتر بنانے میں صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس توانائی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم جواب بھی دیتے رہیں اور اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرتے رہیں، نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے جواب دینے سے گریز کریں، طریقے اختیار کریں جو کہ موجود ہیں اس وقت، اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے مکتب کو اچھے طریقے سے پیش کریں، بس یہ ہمارا کام ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ کل صرف ایک حسینی صفت بیان کی تھی، آج ایک اور صفت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ وہ صفت یہ ہے کہ حسینی وہ انسان ہوتا ہے کہ جو زندگی چاہتا ہے لیکن عزت کے ساتھ، زندگی ہو لیکن عزت کے ساتھ۔ اگر زندگی عزت کے ساتھ نہ ہو تو ایسی زندگی نہیں چاہیے۔
پھر ہمیں موت چاہیے عزت کے ساتھ. ہم لازماً ہر حال میں زندہ رہنا نہیں چاہتے. حسینی ہر حال میں زندہ رہنا نہیں چاہتا. یہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ، یہ حسینیت نہیں ہے. یہ حسینیت نہیں ہے. ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. پہلے بھی ایک دو دفعہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ جو قوم مرنے سے ڈرتی ہو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. اور یہ بھی یاد رکھے جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو پھر اسے کوئی مار نہیں سکتا. اس لیے زمانے میں، تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں بچاؤ موت سے ڈرو. نہیں، زندہ رہنے کے لیے موت کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. موت کے لیے تیار ہوں گے تو زندہ رہیں گے. لیکن اگر ہمیں بچاؤ پھر کوئی نہیں بچا سکتا، پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے حسینی کی صفت یہ ہے کہ وہ زندگی چاہتا ہے لیکن عزت والی. ذلت کی زندگی حسینی کو قبول نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے نکلتے ہوئے کئی افراد کے سامنے جملے کہے ہیں، راستے میں بھی ہیں کچھ اور جملے. میں آپ کو صرف مدینے سے نکلنے والا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. آپ نے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ واللہ لو لم یکن ملجأ ولا مأویٰ، اگر مجھے دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہ ملے، دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. کیونکہ حضرت محمد حنفیہ نے کہا تھا آپ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، آپ یمن کی طرف نکل جائیں، آپ ادھر نکل جائیں، آپ ادھر نکل جائیں. تو اس کے جواب میں مولا نے کہا تھا کہ اگر مجھے دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہ ملے لما بایعت یزید ابن معاویہ، لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. یہ کیا ہے؟ ذلت کی زندگی قبول نہیں ہے. اس لیے کہ جس قوم کا سردار یزید جیسا ہو پھر اس کے امت بن کے، اس کی رعیت بن کے جو رہے گا وہ عزت کے ساتھ نہیں رہے گا. یہ ذلت کی زندگی ہے، یہ ذلت کی زندگی ہے. مولا نے کہا کہ نہیں، ذلت کی زندگی ہمیں قبول نہیں ہے. ذرا غور فرمائیے گا. آج مزید ایک آدھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مولا نے جب خطاب کیا تھا مدینے کے گورنر کے ساتھ تو مولا نے یزید کو بھی پہچانوایا. یزید یعنی اور کیا، یہ نہیں کہ یزید صرف معاویہ کا بیٹا ہو سکتا ہے اور کوئی یزید نہیں ہو سکتا. نہیں، یزید ایک کردار کا نام ہے. یزید ایک کردار کا نام ہے. جس کے پاس بھی وہ یزید ہے. اس لیے کہ یہ جو ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، عمر ابن سعد پڑھ رہے ہیں، ابن زیاد پڑھتے ہیں، شمر کو پڑھتے ہیں، آخر کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کردار پہچانے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کردار ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور یہ بھی پہچانے کہ اس دور کا یزید کون ہے، اس دور کا عمر ابن سعد کون ہے، اس دور کا ابن زیاد کون ہے، تاکہ اس کے لشکر میں شامل نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو، اس کے حامی نہ بن جائیں. اور پھر ادھر امام حسین کو پڑھتے ہیں، حضرت عباس کو پڑھتے ہیں، علی اکبر کو پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس جیسا بننا ہے. ہم نے اس جیسا بننا ہے. یہ کردار جو تاریخ میں ہیں یہ صرف تاریخ کے نہیں ہیں، یہ آج کے کردار ہیں. آج بھی حسین اس زمین پر موجود ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا امام جو ہے اس کی ولادت ہوگی، نہیں، موجود ہے.
امام موجود ہے، اور اس دور میں بھی حضرت علی اکبر جیسے کردار اور عباس جیسے کردار موجود ہیں۔ اسی طرح سے الٹ ہے، اس لیے ان کرداروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس دور کے یزید کون ہے؟ مولا یزید کی پہچان کروا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ سب سے پہلے اپنی تعریف کی، حسین یعنی کون؟ ذرا سنیے گا، 4 صفتیں مولا نے بیان کی اپنی۔ ایھا الامیر، اے وہ کہ جو امیر بن کے بیٹھے ہو۔ انا، ہم، یہ نہیں کہا میں، نہیں، انا ہم، مطلب کیا ہے؟ میں اور جو بھی میرے ساتھی ہیں، جو بھی میرے حامی ہیں۔ اب یہ حامی قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس لیے کہا کہ ہم کون ہیں؟ اہل بیت النبوہ۔ پہلے یہ ہے کہ ہم اگر نبوت کو گھر تصور کریں تو یہ گھر ہمارا گھر ہے۔ جیسے ہم مثلا دین کو پہچاننے کے لیے اصول اور فروع کے حیثیت سے ایک درخت بنا کے، شکل و صورت بنا کے جو ہے پیش کرتے ہیں کہ جی دین کو ایک درخت سمجھیں، اس کی جڑیں جو ہے وہ 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور اس کے جو ثمر اور میوے ہیں وہ مثلا یہ 10، 11، 12 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کو گھر تصور کرو تو وہ گھر ہمارا گھر ہوگا۔ یعنی کیا؟ ہم نبوت سے باہر نہیں ہیں، ہم نبوت سے باہر نہیں ہیں۔ یہ اہل بیت کی ایک خصوصیت ہے۔ ذرا دیکھیے گا، قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ، ملائکہ، کس پر درود؟ النبی پر، نبی، بس آگے کچھ نہیں ہے، نبی پر ہے۔ اچھا، پھر حکم دیا کہ تم بھی نبی پر درود بھیجو، نبی پر، النبی، آگے کچھ نہیں ہے، نہ آل ہے، نہ اصحاب ہے، کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ایک ہے، النبی، یصلون علی النبی، النبی۔ اچھا، جب رسول اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کیسے اس پر عمل کریں، اس آیت پر کیسے درود پڑھیں، تو جو بھی درود رسول اکرم نے سکھایا ہے اس میں کہا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد محمد نبی ہے، آل محمد کیسے آ گیا؟ آل محمد تو نبی نہیں ہے، پھر النبی میں کیسے آ گئے؟ قرآن نے تو کہا کہ نبی پہ درود بھیجو، اور رسول اکرم اس النبی کی جو ڈیفینیشن کر رہے ہیں، جو تشریح کر رہے ہیں، جو وضاحت کر رہے ہیں، وہ کیا؟ محمد و آل محمد۔ یہ کیسے ہو گیا؟ نبی تو ایک ہے، علی ابن ابی طالب نبی نہیں ہے لیکن درود میں شامل ہے، فاطمہ زہرا نبی نہیں ہے لیکن درود ان پر بھی ہے، حسن حسین نبی نہیں ہے لیکن درود ان پر بھی ہے۔ کیسے شامل ہوئے یہ؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نبی تو یہی ہے ایک، یعنی کیا؟ وحی اس کے اوپر آتا ہے، باقی سارے کام جیسے محمد کے ہیں ویسے ان کے بھی ہیں۔ اس دین کی حفاظت جیسے محمد کا کام ہے ویسے علی کا بھی ہے، اس دین کی تبلیغ محمد کا کام بھی ہے ویسے ہی خدا کی طرف سے علی کا بھی ہے۔ اس لیے کار نبوت میں شریک ہیں، نبوت کے کام میں یہ مصطفیٰ کے شریک ہیں۔ اس لیے النبی، اگر نبوت کو گھر تصور کریں گے تو اس میں محمد صرف نہیں آئیں گے، اس میں علی بھی آئیں گے، اس میں حسن بھی آئیں گے، اس میں حسین بھی آئیں گے، اس میں فاطمہ زہرا بھی آئیں گی، اور آخری امام تک امام سارے اس میں آ جائیں گے۔
اچھا ذرا غور سے سنیے گا، دیکھیں رسول اکرم شامل ہو گئے اس درود میں، علی ابن ابی طالب شامل ہو گئے اس النبی میں، لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ لفظ بدلا ہوا ہے، کہا کہ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، نبوت کے گھر والے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم مدینہ میں ہیں مثلا، اب رسول اکرم کے ساتھ ہر آدمی مل نہیں سکتا، اتنا وقت تو نہیں ہے رسول اکرم کے پاس، باقی جزیرۃ العرب میں بھی اسلام پھیل گیا ہے، وہاں پہ دین کیسے پہنچے گا؟ اگر کسی کو مسئلہ ہو تو وہ کہاں سے پوچھے گا، کہاں سے معلوم کرے گا؟ تو رسول اکرم نے ایک گھر بنایا، یہ گھر کوئی مٹی کا گھر نہیں ہے، یہ گھر جو ہے نبوت کا گھر ہے، کہ جس میں مبلغین تیار کیے کہ جو مختلف علاقوں میں جا کر نبوت کے اس کام میں ان کے ساتھی ہوتے تھے۔ اب یہ ہو گیا کیا؟ نبوت کا گھر۔ نبوت کا گھر کیا ہے؟ نبوت کا گھر یہ ہے کہ ان سے سیکھو اور سکھاؤ، ان سے دین سیکھو اور سکھاؤ۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو دین سیکھنے اور سکھانے کا ہے اس کا مرکز ہم ہیں، اس کا مرکز ہم ہیں، اور قیامت تک جو ہمارا ساتھ دے گا وہ بھی اس نبوت کے گھر میں شریک ہو جائے گا۔ اب ایک دفعہ کیا؟ اہل بیت النبوہ، ایک تعارف، ایک صفت، دین ہمارے ذریعے سے پھیلے گا، دین ہمارے پاس ہے، دین کے محافظ ہم ہیں۔ دوسری صفت پھر فرمائی وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، اور خدا کے جتنے پیغامات ہوں گے وہ ہمارے ہی مرکز سے جاری ہوں گے۔ اللہ کے پیغامات جاری ہونے کا اور کوئی مرکز نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خدا کے پیغامات میرے پاس ہیں میں جاری کروں گا، نہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ہیں، یا یہ خود جاری کریں گے یا اپنے شاگرد بنا کے ان کے ذریعے سے جاری کریں گے۔ اس لیے دوسری صفت معدن الرسالہ، کہ جی دینی احکامات ہمارے مرکز سے جاری ہوں گے، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ دو نمبر 3 ومختلف الملائکہ، اور ملائکہ ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ملائکہ ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ امام کے پاس آتے ہیں یا نبی کے پاس آتے ہیں، یہ مومن کے پاس بھی آتے ہیں۔ اگر نہیں تو قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ مستحکم کھڑے ہو جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ محمد وآل محمد ایک دفعہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کا ایک شاگرد گیا، ان کا ایک شاگرد گیا تو امام علیہ السلام اپنے تکیے سے کچھ چیزیں یوں جھاڑ رہے تھے، جیسے صاف کر رہے تھے۔ تو پوچھنے لگا کہ فرزند رسول کیا کر رہے ہیں، یہ ہے تو کچھ نہیں۔ مولا نے کہا کہ ملائکہ آئے تھے، ان کے کچھ پر رہ گئے تھے، یہاں پہ ملائکہ آئے تھے، ان کے کچھ پر رہ گئے تھے، اس کو جھاڑ رہا ہوں۔ پوچھنے لگا کہ فرزند رسول آپ افضل ہیں یا ملائکہ، آپ افضل ہیں یا ملائکہ؟ تو مولا نے کہا کہ ملائکہ ہمارے شیعوں کے خادم ہیں۔ لیکن شیعہ کا مطلب شیعہ جو پیروکار ہو، نہ کہ جو صرف دعویٰ کر لے، دعویٰ سے شیعہ نہیں بنتا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جہاں ملائکہ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ یہ تیسری صفت مولا نے بیان کی۔ چوتھی
وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ، اللہ نے کائنات شروع کی ہے وہ بھی ہم سے، اور اس کا جب اختتام ہوگا تو بھی ہم پہ ہی ہوگا۔ ہم ابتدا ہیں، ہم انتہا ہیں۔ یہ 4 صفات کہا کہ ہم یہ ہیں۔ اب دیکھو یہ ہے ہم، اب مد مقابل کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ مجھے مانو؟ پھر اس کی جو ہے تفسیر مولا نے کہی، وہ بھی 4 صفات میں، اپنی بھی 4 صفات میں، اور مد مقابل کی بھی 4 صفات میں۔ کہا کہ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خدا کا نافرمان ہے، خدا کا نافرمان، وہ حکمران جو امت پر زبردستی مسلط ہو، اور پہلی صفت یہ کہ خدا کا نافرمان ہو، اس میں یہ یزیدی صفت ہے۔ یہ کردار یزیدی ہے، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسینی کردار وہ ہے جو دین کا مرکز ہے، جو ملائکہ کے آنے جانے کا مرکز ہے۔ اس لیے یزید کی پہلی صفت یہ ہے کہ جی مسلط ہو گیا ہے لیکن نافرمان خدا ہے، پہلا۔ نمبر 2، شارب الخمر، شرابی ہے، نشہ کرنے والا ہے۔ یعنی کیا بھائی؟ انسان کا ایک عقل ہوتی ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے انسان ہے۔ یہ نشہ، یہ عقل انسان کی زائل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جو انسان ہی نہ رہے وہ انسانوں کے اوپر حکمران کیسے بنے گا؟ وہ تو خود جانور بن گیا ہے، وہ تو خود انسانیت سے گر گیا ہے۔ مولانا نے کہا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی اکثر عقل زائل رہتی ہے، کیونکہ وہ شراب پیتا ہے، شرابی ہے، نشہ کرنے والا ہے۔ دوسری خصوصیت، امت میں مسلط ہو گیا ہے، خدا کا نافرمان ہے، شرابی ہے۔ نمبر 3، قاتل النفس المحرمہ، جس جان کو اللہ نے قابل احترام بنایا کہ اس کو قتل نہ کرنا، یہ اس کا قاتل ہے، بے گناہوں کا قاتل، بے گناہوں کو قتل کرنے والا حکمران یزید ہے۔ یزید، جیسے عرض کیا تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ یزید وہ ہوگا جو معاویہ کا بیٹا ہو، نہیں، جن میں یہ صفات ہوں وہ یزید ہے۔ یزید صفتیں رکھتا ہے، یزید کردار رکھتا ہے۔ پہلی صفت نافرمان خدا ہے، دوسری صفت شرابی ہے، تیسری صفت بے گناہوں کا قاتل ہے۔ اب چوتھی صفت مولا نے کہا معلن بالفسق، یہ نافرمانی تو کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں نافرمانی خدا کی کرتے ہیں لیکن چھپا کے کرتے ہیں۔ یہ چھپا کے نہیں کرتا، یہ سب کے سامنے کرتا ہے۔ یہ فاسق تو ہے لیکن فاسق بھی سب کے سامنے نافرمانی کرتا ہے خدا کی۔ یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ مومن سے بھی کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے لیکن وہ چھپا کے کرتا ہے، لیکن یزید کیا ہے؟ دکھا کے کرتا ہے۔ نافرمانی خدا کی گناہ دکھا کے کرتا ہے، جو دکھا کے گناہ کرے وہ یزیدی صفت ہے۔ اب جس میں یہ 4 صفتیں ہیں، ایک تو امت پر مسلط ہو گیا ہے زبردستی، نافرمان ہے، شرابی ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے، اور نافرمانی خدا کی سب کو دکھا کے کرتا ہے۔ یہ جس بھی انسان کے اندر صفتیں ہیں یہ یزید ہے، یہ یزید ہے۔ اب آپ کو دنیا میں نظر آئے گا، بہت سارے یزید نظر آئیں گے۔ ہمارے حکمران چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں چاہے نہ ماننے والے ہوں، آپ کو یزید نظر آئیں گے۔ حسینی بننے کی ضرورت ہے،
یزید ہیں، حسینی بننے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا یزید۔ ابن زیاد کون ہے؟ اب جب یزید پہچان لیا، ابن زیاد کو پہچاننا آسان ہو گیا۔ یزید جیسے حکمران کا جو مطیع فرما بردار ہو اس حد تک کہ جو کہے وہ کرے، یہ ابن زیاد ہے۔ یزید جیسے حکمران کا اطاعت گزار ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یزید اس جیسا انسان یہ طاغوت ہے، اور مومن پر فرض ہے کہ طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے، جو طاغوت کو مان کے اور اس کے حکم جو ہے تسلیم کر لے، یہ ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد کو کیا ملا دنیا میں؟ کچھ نہیں۔ آخرت میں کچھ نہیں۔ یاد رکھیں کہ ابن زیاد کا حشر خسرت دنیا والآخرت ہوتا ہے، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ یہ ہے ابن زیاد۔ ایسے ابن زیاد آج بھی موجود ہیں، آپ کو نظر آئیں گے، حکمرانوں کے چہیتے جو ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ حاضر جناب، میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، ہم سے بھی خدمت لیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بغیر داڑھی والا ہوگا، نہیں نہیں، بڑی داڑھی والے بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں والے۔ آج سے 10-15 سال پہلے آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، ایک بڑی داڑھی والے نے امریکہ کے کہا تھا کہ ہمیں بھی آزما لیں، یعنی کیا؟ ہم بھی آمادہ ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کا حکم ماننے کے لیے۔ اس لیے یزید کا حکم ماننے کے لیے، ابن زیاد کا حکم ماننے کے لیے بہت سارے تیار ہیں۔ عمر بن سعد کون ہے؟ عمر بن سعد وہ جو دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دے، دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دے۔ کیا دنیا ملی؟ ملی تو نہیں، لیکن آسرا کیا ملا تھا؟ رے کی حکومت، رے کی حکومت، رے کی حکومت۔ اس کے لیے کیا جرم کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے؟ فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ آج بھی آپ کو بڑے ملیں گے کہ جی ہمیں آزما کے دیکھیں، جس کو کہیں گے ہم، جو کام کہیں گے وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج نہیں دیکھ رہے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابن زیاد نہیں ہیں، یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، اس لیے کہ اس ملعون کو بھی رے کی حکومت کا پروانہ پہلے مل چکا تھا۔ اب یہ تیار بیٹھا تھا رے کی طرف جانے کے لیے کوفے سے۔ اتفاق سے امام حسین جو مکہ سے نکلے تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے ابن زیاد نے کہا کہ یا تو یہ پروانہ واپس دے دو، یعنی کیا تم عہدے سے معزول ہو، یا جاؤ پہلے حسین سے لڑو۔ آج بھی امریکہ دھمکیاں دیتا ہے، اگر چاہیے حکومت اور باقی رہنا چاہتے ہو تو اسرائیل کو تسلیم کرو۔ کہتے ہیں حاضر جناب، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عمر بن سعد کا کردار ہے بھائی۔ ہمارے معاشرے میں یہ سارے کردار موجود ہیں، یہ مر نہیں گئے، ختم نہیں ہو گئے، موجود ہیں یہ سارے کردار۔ ہوا کیا تھا؟ امام حسین نے عمر بن سعد کو کہا تھا، عاشور کی شب اس کو بلایا تھا اکیلے میں، کیونکہ یہ مدینے کا رہنے والا تھا، اور امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ تربیت ہو کے بڑا ہوا تھا، اس کی بچپن میں امام حسین سے دوستی تھی، آنا جانا تھا، اکیلے میں بلایا تھا۔ ادھر سے
عمر بن سعد اپنے خاص غلام کے ساتھ آیا اور امام حسین صرف حضرت علی اکبر کو لے کے گئے تھے۔ مولا نے اس کو کہا کہ جی میری طرف آ جاؤ، کہا کہ میرا گھر ہے وہاں پہ کوفے میں، وہ تو ابن زیاد اس کو آگ لگا دے گا۔ مولا نے کہا کہ اس سے بہتر گھر میں تمہیں مدینے میں دوں گا۔ کہا کہ مجھے رے کی حکومت مل رہی ہے۔ مولا نے کہا میرا جو فلاں علاقہ ہے ینبع میں، وہ سارا علاقہ جو ہے زرعی زمین ہے، میں تمہیں دے دوں گا۔ دیکھیں خراب کہاں ہوتا ہے انسان۔ جب اس نے کہا کہ فرزند رسول مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے جو ہے وہ کوفے میں ہیں اور ابن زیاد ان کو قتل کر دے گا، مولا نے کہا کہ اگر تم بھی قتل ہو جاؤ تو بھی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محمد آل محمد صلی اب پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جنت نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ سید شباب اہل الجنت ہے، وارث جنت ہے، اس لیے اگر کہتا ہے تو دے گا۔ لیکن جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ جی وہ رے کی حکومت تو مجھے نقد مل رہی ہے، جنت ادھار ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد مجھے ملے گا۔ بدبختی جب انسان کے اندر میں سرایت کر جائے، روح تک سرایت کر جائے، پھر کوئی نصیحت عمل نہیں کرتی۔ مولا نے ایک جملہ کہا ہے اس کو، مولا نے کہا کہ جاؤ پھر، لیکن یاد رکھنا رے کی تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پتہ ہے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ جاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر گندم نہیں ملے گی تو جو کھا لوں گا۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رے کی طرف اس کو جانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یاد رکھیں جو آج اسرائیل کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، ان کی حکومتیں باقی نہیں رہیں گی، ان کی رے کی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ یہ امام حسین کا معجزہ ہے جو آپ نے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ اس لیے یہ کردار بھائی آج موجود ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کا محاصرہ ہو رہا ہے، پابندیاں لگ رہی ہیں اقتصادی، کہ جی کھانا بھی پہنچنے نہ دو، پانی بھی پہنچنے نہ دو، یہ کون ہے؟ یہ وہی شمر ہے، یہ وہی شمر کا کردار ہے۔ اور شمر کو کیا ملا تھا؟ نہ دنیا نہ آخرت۔ کچھ لوگ ایسے عجیب ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس شمر کو، ٹھیک ہے ابن سعد کو تو تھوڑی سی آفر ہوئی تھی نا، لالچ دی گئی تھی نا، کوئی دانہ ڈالا گیا تھا نا، شمر کو تو کوئی دانہ نہیں ڈالا گیا، شمر کو کچھ نہیں کہا گیا تمہیں یہ دیں گے، تمہیں یہ لالچ کوئی نہیں تھی۔ کیا تھا؟ یہ اندر ایسا خبیث انسان بن گیا تھا اندر سے کہ اس کا جنت میں جانا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ کی تلاش میں تھا۔ آج بھی ہیں، آپ اس طرح کے لوگ دیکھیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ یہ جتنے خوارج تھے، خارجی، یہ شمر خارجی تھا، سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کے خلاف اٹھے، لیکن جب علی ابن ابی طالب کی شہادت ہو گئی تو سارے خارجی پھر جو ہے امام حسن کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے بیعت کر کے۔
کس کے خلاف لڑنے کے لیے؟ امیر شام کے خلاف لڑنے کے لیے۔ امام حسن نے صلح کی، خارجیوں نے جو ہے وہ بنی امیہ کے خلاف ایک تحریک چلائی۔ یہ سارے خارجی بنی امیہ کے خلاف تھے، لیکن جب ابن زیاد آتا ہے پھر یہ خارجی جو ہے وہ اہل بیت کے خلاف ہو جاتے ہیں، بنی امیہ کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں آخر یہ کیا ہے؟ کل جس کے دشمن تھے آج اسی کو دوست بنے ہوئے ہیں، اور کل جس کے ساتھ دوستی تھی آج اسی کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ ایک عجیب جو ہے وہ فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول اعظم نے فرمایا کہ بدبخت انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت برباد کر دے اپنی دنیا کے لیے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ اپنی دنیا کے لیے۔ لیکن فرمایا اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب۔ یہ شمر ایسا ہی ہے کہ یزید کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ نہ دنیا ملی نہ آخرت، اس سے بدبخت ترین انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے کردار پہچانے؟ یہ مظلوموں کو محاصرہ کرنے والے اس وقت دنیا میں جتنے ہیں یہ سارے شمر ہیں۔ یہ جو عہدوں کی لالچ میں ظلم کرتے ہیں یہ سارے عمر ابن سعد ہیں۔ یہ جو حکمرانوں کے وفادار آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے ابن زیاد ہیں۔ یہ جتنے حکمران امت پہ مسلط ہونے والے نااہل، فاسق، قاتل، شرابی، یہ سارے یزید ہیں۔ اچھا آپ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ امام حسین کون ہے؟ عباس کون ہے؟ اکبر کون ہے؟ اور قاسم کون ہے؟ اس لیے کہ ان کرداروں سے تو بچنا ہے، لیکن وہ کردار بھی ہوں جو انسان کو بننا ہے۔ صرف بچنا نہیں ہے ان سے بچنا بھی ہے۔ یزید جیسے کردار سے بچنا ہے، ابن زیاد جیسے کردار سے بچنا ہے، لیکن ان جیسا بننا ہے، ان جیسا بننا ہے۔ حسین کون؟ جو کہتا ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جو نبی کی امت میں اصلاح کے لیے اٹھے یہ حسین ہے۔ ہر وہ شخص جو امت محمد میں اصلاح کے لیے اٹھتا ہے یہ حسینی ہے۔ اور اس کے لیے امام حسین نے کہا تھا کہ ہم وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں۔ اس کو بھی شامل کیا تھا اس نبوت کے گھر میں، جو آج اگر اصلاح امت کے لیے اٹھتا ہے، امام حسین نے اس کو بھی شامل کر کے بیان کیا تھا کہ جی ہم وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں۔ اچھا قاسم کون ہے؟ عباس کون ہے؟ علی اکبر کون ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ عباس کون ہے؟ عباس وہ جو اس اصلاح امت کے امام کا وفادار ہو، اس اصلاح امت کا جو امام ہے، جو جتنا زیادہ وفادار ہوگا اس کا اتنا بڑا آج کے دور کا عباس ہوگا۔ ذرا سنیے مولانا نے کیا فرمایا جب ان کا سب سے پہلے سیدھا بازو قلم ہوا تھا۔
یاد رکھیں، اس لیے کہ تلوار مولا کے سیدھے ہاتھ میں تھی، اور مولا سیدھے ہاتھ سے جہاد کر رہے تھے. پہلے سیدھا بازو قلم ہوا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم نے میرا سیدھا بازو قلم کیا ہے، خدا کی قسم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. کیوں؟ انی احامی ابداً عن دینی، جب تک زندہ ہوں اپنے دین کی حفاظت اور حمایت کرتا رہوں گا. یہ دین کی حمایت کرنا یہ عباس کا کردار ہے. اور کب؟ جب کہ سیدھا بازو قلم ہو گیا ہے پھر بھی وفا نہیں چھوڑتے، کام نہیں چھوڑتے، اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑتے. جو امام حسین نے ذمہ داری دی ہے، اب تو عذر تھا نا کہ جی بازو قلم ہو گیا ہے، اب کیا کروں میں؟ نہیں، بازو قلم ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہوں گا. ہم جو تھوڑے تھوڑے مسائل میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بارش ہو گئی، اب نماز کیسے پڑھنی ہے، جماعت میں کیسے آنا ہے، عزاداری میں کیسے آنا ہے، بارش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حضرت عباس کا کردار بتا رہا ہے کہ اگر بازو بھی قلم ہو جائیں پھر بھی ذمہ داری نہیں چھوڑنی، پھر بھی ذمہ داری نہیں چھوڑنی. انی احامی ابداً عن دینی، میں ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا، حمایت کرتا رہوں گا. وعن امام صادق الیقین، اور جو صادق یقین رکھنے والا میرا امام ہے اس کی حمایت بھی جاری رکھوں گا. حمایت صرف دین کی نہیں، جو دین کا سربراہ ہے، جو اس تحریک کا سربراہ ہے اس کی حمایت بھی جاری رکھوں گا. یہ کون ہے؟ نجل النبی الطاہر الامین، جو طاہر اور امین نبی کا فرزند ہے. فرزند ہونا صرف بیٹا ہونا نہیں ہے، فرزند ہونا ان کی تحریک کا وارث ہونا ہے. اچھا آگے چلے، پھر الٹا بازو بھی قلم ہو گیا. اب تو عذر تھا نا کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے ہیں، اب کیسے ذمہ داری ادا کروں؟ نہیں، مولانا پھر جو ہے شعر پڑھا ہے، کہا یا نفس لا تخشا من الکفار، اے عباس کے نفس کفار سے ڈرنا نہیں ہے، خبردار کافروں سے نہیں ڈرنا، کافروں سے نہیں ڈرنا. وَأَبْشِرِي بِرَحْمَتِ الْجَبَّارِ، اور تمہیں بشارت ہو اپنے رب کی رحمت کی، کہ بازو قلم ہو گئے لیکن تمہارے رب کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، مددگار ہے. ضرور نہیں ہے کہ بازوؤں سے لڑو، رحمت خدا جو تمہاری مددگار ہے اس کے ساتھ لڑو، ذمہ داری نہیں چھوڑنی. مع النبی المصطفیٰ المختار، اور یاد رکھو اگر ذمہ داری ادا کرتے رہو گے تو نبی مختار کے ساتھ ہوگے، تم ساتھ ہوگے نبی مختار کے. اور پھر فرمایا قد قطعتم ببغیہم یساری، اگر انہوں نے بغاوت کر کے میرا یہ الٹا بازو قلم کر دیا ہے، فاصلہم یا رب حر النار، اے رب جبار پھر ان کو تو ہی جہنم کا مزہ چکھانا. ذمہ داری نہیں چھوڑنی آخری لمحے تک. یہ ہے عباس کا کردار، یہ ہے عباس کا کردار. ذرا آ جائیے، علی اکبر کون ہے؟ آج کا علی اکبر کون ہے؟ حضرت علی اکبر نکلے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں. چاہتا ہوں ایک جملہ بیچ میں رکھ سکوں، ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. صبح کی نماز کے بعد عاشور کے دن 30,000 کا لشکر، اور ادھر 70 افراد ہیں. 30,000 کو کتنا وقت چاہیے 70 افراد کو قتل کرنے کے لیے؟ 30,000 بڑا لشکر ہے،
اگر آپ ایک کے ساتھ 70 میں سے ہر ایک کے ساتھ ان میں سے آپ لگا لیں تو بھی ہزاروں سے زیادہ بنتے ہیں۔ کتنے وقت میں جنگ ختم ہونی چاہیے تھی؟ 1 گھنٹے کے اندر، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کے اندر جنگ ختم ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ صبح کی نماز سے عصر کی نماز تک کیسے جاری رہی؟ کہ عصر کے وقت، عصر کے فضیلت کے وقت سے تھوڑا سا پہلے امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اتنا وقت کیسے جاری رہی؟ اور کیوں امام حسین نے اس کو طویل کیا ہے؟ کیوں لمبا کیا؟ لمبا اس لیے کیا کہ یہ نہ کہا جائے کل کہ جی ہم نے تو حملہ کیا تھا، پتہ نہیں سامنے کون آیا، ہم نے تو قتل کر دیا۔ اب کیا ہے؟ ہر ایک نکلتا ہے اور اپنا تعارف کراتا ہے، میں کون ہوں، تاکہ اگر سامنے آنا ہے تو کل یہ نہ کہہ سکو کہ میں پہچانتا نہیں تھا، پہچان لو میں کون ہوں۔ علی اکبر نکلتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں، کیا؟ انا علی ابن الحسین ابن علی، میں ہوں علی بیٹا حسین کا جو بیٹا ہے علی کا۔ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم اور خدا کا گھر بیت اللہ یہ سب سے زیادہ نبی کے قریب ہے۔ اگر تم دیکھو گے کہ یہ بیت اللہ خانہ کعبہ جس کا تم طواف کرتے ہو، جو کہ ایک مٹی کا بنا ہوا ہے، اور ہم اس کی روح ہیں، ہم اس کی روح ہیں، طواف تو ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ پہچان لو کہ یہ بیت اور ہم سب سے زیادہ نبی کے قریب ہیں، سب سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ اچھا پھر فرمایا تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، میں خدا کی قسم کہہ کے اٹھا کے کہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم مر جائیں گے لیکن ہمارے اوپر یہ ابن زیاد جیسا حکمران حاکم نہیں بن سکتا، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کا باپ جس کے حوالے سے کئی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو ہے تھی ایسی، اور یہ ابن زیاد اس کا بیٹا ہے۔ اب اس طرح کا بدبخت ترین انسان امت پہ آ جائے اور امت خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلت امت نے قبول کر لی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دوسرے قبول کریں گے، ہم نہیں قبول کریں گے ذلت کو، یہ ہمارے اوپر حکم نہیں چلا سکتا۔ اطعنکم بالرمح حتی ینثنا، میں تمہیں اتنے نیزے ماروں گا کہ نیزے کا پھل ٹوٹ جائے گا، اتنے نیزے ماروں گا کہ یہ نیزے کا پھل جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اضرب بالسیف احامی عن ابی، اور تمہیں تلوار ماروں گا اور اپنے بابا کی حفاظت کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا اور اپنے بابا کی حفاظت کروں گا۔ اور کیسی ضرب؟ ضرب غلام ہاشمی علوی، اور ایسی ضرب ماروں گا جو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاشمی اور علوی کی ضرب کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں ان کو پتا تھا نا کہ شہید ہو جائیں گے، سب کو پتا تھا نا، لیکن نکلتے کیسے ہیں، حملہ کیسے کرتے ہیں کہ فاتح وہ ہیں یا ہم ہیں؟ حملہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ فاتح ہیں، یہ فاتح ہیں جو کہ شہید ہونے والے ہیں، جو قتل ہونے والے ہیں، جن کو پتا ہے کہ قتل ہو جائیں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اسی قتل ہونے میں ہی ہماری فتح ہے، اسی شہادت میں ہی ہماری فتح ہے۔ اس لیے کسی ایک بھی فرد نے جب میدان میں آ کے حملہ کیا ہے تو اس کے چہرے پہ کبھی شکست کے کوئی آثار نہیں تھے، سب فتح کے ساتھ جو ہے، فتح کے یقین کے ساتھ حملہ کر رہے تھے۔ اچھا یہ حضرت علی اکبر ہیں، ذرا آ جائیے 2 جملے جو ہے حضرت قاسم کے سن لیں۔
حضرت قاسم 14 سال کے ہیں. 14 سال کا بچہ ہوتا ہے نکلتے ہیں. ذرا سنیے ان کا رجز سنیے، 2 رجز. فرماتے ہیں ان تنکرونی فانا ابن حیدرہ، اگر نہیں پہچانتے پہچان لو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اپنے آپ کو حیدرہ کہتا تھا. زرغا من آجام ولیث قسورا، اور وہ ایسے جنگل میں لڑتا تھا جیسے شیر لڑتا ہے. آپ کو یہ جملے سن کے کچھ یاد آ رہا ہے؟ ذرا اگلے 2 جملے بھی سن لے پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں. ان تنکرونی فانا ابن حیدرہ زرغا من آجام ولیس قسورا علی العادی مثل ریحا سرسرا، اور ایسے تمہارے اوپر حملہ کروں گا جیسے تیز ہوا آتی ہے. تیز ہوا جیسے آتی ہے اس طرح سے تمہارے اوپر حملہ کروں گا. اکیلکم بالسیف کیل سندرا، اس طرح سے تمہیں تلوار ماروں گا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. کچھ یاد آ رہا؟ نہیں. ذرا آ جائیے خیبر میں علی کا رج سن لیں. مولا کا رج کیا تھا؟ یاد ہے؟ مولا کا رج کیا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس نے جس کا نام اس کی ماں نے حیدرہ رکھا ہے. یہ اسی جو علی ابن ابی طالب کا رجز تھا اس پہ تضمین ہے حضرت قاسم کی، اس پہ تضمین ہے. اور ہے کیا؟ 14 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، لیکن اپنے دادا کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اپنا کام بھی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. اور جب رجز پڑھتا ہے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حیدر ہے کہ یہ حیدر ہے، اسی کی تضمین ہے. اچھا یہ پہلا. دوسرا ذرا سن لیں. ان تنکرونی فانا فرع الحسن، جانتے نہیں ہو تو جان لو کہ حسن کے دل کا میوہ اور ثمر ہوں میں، فرزند حسن ہوں. سبط النبی المصطفیٰ المعتمن، کہ جو نبی مصطفیٰ کا فرزند تھا. ہادہ حسین ان کا اسیر المرتہن، تم نے میرے چچا کو اس طرح سے گھیر لیا ہے کہ جس طرح کوئی اسیر ہوتا ہے، اس طرح سے گھیر لیا ہے تمہیں. میں تمہیں یہ کام کرنے نہیں دوں گا. بین اناس لا سقوا صوب المزن، اور تم اتنے گر گئے ہو کہ 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پلا رہے ہو. عجیب حضرت قاسم کا رجز ہے. قاسم کون؟ کہ جو بچہ ہوتے ہوئے بھی شجاعت اور جرت وہ رکھے جو علی ابن ابی طالب کی خیبر میں تھی. یہ ہے قاسم. بھائی قاسم بنو، علی اکبر بنو، عباس بنو، حسینی بنو. یہ کردار ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ویسے بنیں، اور منفی کردار بیان اس لیے کرتے ہیں کہ ویسے نہ بنیں، ان کی صفتیں اپنے اندر پیدا نہ ہو جائیں تمہارے اندر. تم حسینی ہو، تم حسینی ہو. چند جملے ذرا امام حسین کے اشعار بھی سن لیں، کیونکہ اشعاری تھے تو چند اشعار امام حسین کے بھی سن لیں. فرماتے ہیں فَإِن تَكُنْ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً، اگر تم دنیا میں دیکھتے ہو بڑی نفیس چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں. دنیا اگر نفیس چیزوں سے بھری ہوئی ہے، فَإِنَّ الثَّوَابَ اللَّهِ أَعْلَىٰ وَأَنبَلَ، لیکن خدا نے جو جزا رکھی ہے نیکی کی وہ ان دنیا کی ہر نفیس چیزوں سے اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی.
وَإِن تَكُنُ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر یہ جسم بنایا ہی موت کے لیے گیا ہے، اگر اللہ نے یہ جسم انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کو موت آئے، فَقَتْلُ اِمْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ افضل، تو پھر افضل ترین موت یہ ہے کہ خدا کی راہ میں تلوار سے قتل ہو جاؤ. پھر افضل ترین موت اختیار کرو. مرنا ہے لیکن بستر پہ نہیں مرنا، میدان جہاد میں مرنا ہے. امیر المومنین آخر وقت میں فرماتے تھے کہ میں بستر سے مرنے سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میدان جہاد میں مارا جاؤں. بھائی مومن زندگی بھی چاہتا ہے تو عزت والی، اور موت بھی چاہتا ہے تو عزت والا. اور عزت کی موت کیا ہے؟ راہ خدا میں قتل ہو جانا، راہ خدا میں قتل. مولا فرماتے ہیں کہ اگر جسم بنائی اس لیے گیا ہے کہ اس کو موت آئے تو پھر افضل موت اختیار کرو نا. پھر موت کوئی ہلکی قبول کرنا یہ حسینی کا کام نہیں ہے، پھر موت بھی اعلیٰ اور انبل ہونا چاہیے. اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں وَإِن تَكُنُ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَدَّرًا، اگر خدا نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے اور ہر حال میں ملنا ہے، فَقِلَّةُ السَّعْيِ الْمَرْءِ فِي الْكَسْبِ أَجْمَلُ، تو پھر مومن کے لیے خوبصورت یہ ہے کہ اس راہ میں زیادہ کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو حلال رزق تلاش کرنے میں ذلیل نہ کرے. صبح سے گیا ہے رات کو واپس آ رہا ہے، کہاں گئے تھے؟ جی حلال رزق تلاش کرنے گیا تھا. یہ حلال رزق نہیں ہے، یہ ذلت کی زندگی ہے. مولا کہتے ہیں کہ اگر خدا نے اس کو تقسیم کر دیا ہے تو پھر حرص نہ کرو اس کو حاصل کرنے میں، خدا تمہیں دے گا. توکل رکھو خدا پر، رزق کی تلاش میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو. مومن اس کی عزت ہے، اس کی عزت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو مخاطب کیا تھا، خانہ کعبہ کو مخاطب کیا تھا. فرماتے ہیں اے خدا کے گھر، تمہاری فضیلت ہے، تمہارا احترام ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ مومن کا احترام تم سے بھی زیادہ ہے، مومن کا احترام تم سے بھی زیادہ ہے. اس لیے مومن اپنے آپ کو حلال رزق میں ذلیل نہ کرے. تمہاری عزت ہے، عزت کے ساتھ رہو. غربت کے ساتھ اگر عزت ہو قبول ہے، لیکن مال کے ساتھ ذلت ہو قبول نہیں ہے. آخری جملہ مولا کہتے ہیں وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعًا، اگر لوگ مال جمع کرتے ہیں اور کرتے اس لیے ہیں کہ مر کے ترک کر کے جانا ہے. آخر میں تو یہی ہوتا ہے نا، جو جمع کیا کیا ہوا؟ چھوڑ کے چلے گئے. کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، ساری چھوڑنی ہے. اگر جمع اس لیے کرنا ہے کہ چھوڑنا ہے تو مولا فرماتے فما بال متروک بہل مرء یبخل، تو پھر مومن کو خدا کی راہ میں مال تقسیم کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. کنجوس نہ بنو، خرچ کرو خدا کی راہ میں. اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرو، اپنے گھرانے پہ بھی خرچ کرو، مومنین پر بھی خرچ کرو. پھر کنجوسی نہ کرو، کیونکہ اگر جمع کر رہے ہو ترک کرنے کے لیے تمہیں کیا فائدہ ملے گا. ایک جملہ عرض کرتا ہوں، 2 جملے مصائب کے. ایک دفعہ نبی اکرم نے فرمایا کہ تم یہ جو مال جمع کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اپنے اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں، تو ذرا غور تو کرو کہ تمہاری اولاد اگر خدا کی فرما بردار ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا ہے ان کا.
ان کا خدا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کا خدا ہے پریشانی کیا ہے تمہیں؟ اور فرمایا کہ جن کے لیے تم جمع کر رہے ہو اپنی اولاد کے لیے وہ خدا کے نافرمان ہیں، تو پھر نافرمان کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ دونوں حالتوں میں پریشان نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ اپنا مال ہے، اپنے ہاتھوں سے خدا کی راہ میں تقسیم کرو تاکہ کچھ تمہیں ملے، جو چھوڑ جاؤ گے پتہ نہیں کہ پھر کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں کہا گیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں غریبوں کی طرح، لیکن آخرت میں حساب ان کا ہوگا مالداروں کی طرح۔ یہ کنجوس سارے لوگ اس لیے کہ دنیا میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، جمع کرتے رہے، دنیا میں رہے غریب، لیکن آخرت میں جب حساب ہوگا تو سرمایہ داروں جیسا۔ اس سے بڑا بدبخت انسانوں کو اور کون ہو سکتا ہے کہ دنیا میں فقیر رہے اور حساب دے سرمایہ داروں جیسا۔ پھر فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال چھوڑ کے گئے، فرض ادا نہیں کیا، نہ زکوٰۃ دی نہ خمس دی، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس نے زکوٰۃ بھی دی خمس بھی دیا، یہ جمع کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ تم کس جیسا بننے چاہتے ہو؟ پھر فرمایا کہ تم نے مال جمع کیا، چھوڑ کے چلے گئے، اور اسی مال کو تمہارے اولاد نے غلط راہ میں خرچ کیا، اور چونکہ تمہارا مال تھا تو قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا مال کیسے خرچ ہوا؟ حرام کاموں میں، حساب دو۔ ہر حال میں انسان کو رزق کے پیچھے ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ رزق ہے، خدا دے گا، توکل رکھو، اپنا محنت اور کام جو ہے ایک حد کے اندر رکھو، حد سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ مولا فرماتے ہیں بخیل نہ بن جانو، کنجوس نہ بن جاؤ۔ عاشور کی شب مولا نے اعلان کیا، اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ یہ اعلان کرو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے ہمارے اس کیمپ میں ہمارے ساتھ جو کل ہم سارے شہید ہوں گے، ان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کا قرض باقی ہے۔ اعلان ہوا، ایک آیا، ہاں مولا میرے اوپر قرض ہے۔ مولا نے پوچھا کتنا ہے؟ کہا کہ اتنا ہے۔ مولا نے اس کو کچھ پیسے دیے جتنے مولا کے پاس پیسے تھے، کچھ لباس دیے، کچھ چیزیں دی، کہا کہ جاؤ جا کر قرض اپنا جو ہے ادا کرو، اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل ہمارے خون میں ایسا خون شامل ہو جس کے اوپر قرض باقی ہو۔ حسین اپنے خون میں ایسا خون شامل کرنا نہیں چاہتے جس کے اوپر کسی اور کا قرض باقی ہو، قرض باقی۔ عاشور کی شب ہے، مولا نے سب کا امتحان لیا ہے۔ سب سے پہلے تو کہا کہ میں نے جہاد کی بیعت اٹھا لی ہے، اب تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، جو جانا چاہتا ہے چلے جا۔ نہیں جا رہے۔ مولا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ہو کہ کل یہاں پہ رہیں گے تو شہید ہوں گے، شہادت کا درجہ ملے گا۔ مولا نے کہا کہ کل شہادت کے درجے کی بھی ضمانت دیتا ہوں، اس کے ثواب کی بھی ضمانت دیتا ہوں، اس کے اجر کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ پھر بھی نہیں جا رہے۔ مولا نے کہا کہ ہاں کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ کل روز قیامت میرے نانا کے سامنے، میرے مادر گرامی کے سامنے کیا جواب دو گے؟
کہ آپ کے فرزند کو اکیلا چھوڑ کے آیا تھا؟ مولا نے کہا میں اس کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، خیام میں سے کسی اہل بیت کو لیں، مدینے چھوڑیں، تو قیامت میں کہہ دیجیے گا کہ اہل بیت کو مدینے چھوڑنے آئے تھے۔ لیکن پھر بھی کوئی نہیں جا رہا، پھر بھی کوئی نہیں جا رہا۔ جب مولا نے ان کی سب کی جو ہے وفا پرکھی ہے، آزمایا سب کو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور جب نہیں گئے تو پھر مولا نے کہا کہ میں دنیا میں اپنے اہل بیت سے بہترین اہل بیت کسی کے نہیں دیکھتا، اور اپنے ساتھیوں سے بہترین ساتھی کسی کے نہیں دیکھتا۔ حسین نے فخر کیا ہے، حسین نے فخر اپنے ساتھیوں پر۔ سب کو کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو، سب نے آسمان کی طرف دیکھا، شامیانہ ٹوٹا، آسمانوں کے دروازے کھلتے رہے، اور روایت میں یہ ہے کہ سب نے جنت میں، فردوس میں اپنے اعلیٰ ترین مقامات دیکھے۔ یہ معراج ہے ان کی، یہ ان کی معراج ہے۔ مولا نے سب کو زندہ ہوتے ہوئے معراج دکھائی ہے۔ اب جب مولا نے اپنی گفتگو ختم کی، سب سے پہلے حضرت عباس اٹھتے ہیں۔ عباس وفا کا نام ہے۔ اٹھے اور فرمایا کہ مولا آپ کہتے ہیں چلے جائیں، تو آپ اپنے در سے کو بہتر در بتائیں کہ آپ کو چھوڑ کے پھر وہاں پہ چلے جائیں، کوئی بہتر در بتائیں۔ ایک اٹھتا ہے، کہتا ہے مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر مجھے 1000 جان بھی ہوتی تو بھی آپ پہ قربان کر دیں۔ ایک اور اٹھتا ہے، کہتا ہے مولا اگر مجھے آپ کے راہ میں مارا جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، ان کو جلایا جائے اور ان کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، اگر 1000 دفعہ قتل کرنے کے بعد زندہ کر کے پوچھیں گے کہاں جانا چاہتے ہو، تو کہوں گا حسین کی طرف۔ بھائی یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ انسانیت کی درسگاہ ہے کربلا، انسانیت کی درسگاہ ہے کربلا۔ عجیب یہ حسین کے ساتھی ملے کہ امام حسین نے ان سب کو ولایت کے درجے پہ پہنچا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ولایت کے درجے پہ نہ پہنچا ہو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ جب چھٹا امام کربلا میں آتا ہے اور زیارت پڑھتا ہے، چھٹا امام معصوم کیا زیارت پڑھتا ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پہ سلام۔ سب ولایت کے درجے پہ ہیں، سب ولایت کے درجے پہ، اس لیے کہ حسینیت سے زیادہ ولایت کوئی نہیں ہے۔ عجیب ولایت امام حسین کے پاس ہے، عجیب ولایت ہے جو یا امام حسین کے پاس ہے یا رسول اکرم کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں۔ باقی جتنے ولی آئے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ولایت بھی ختم ہو گئی، ان کے معجزات ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے عصا ہے، پھینکو تو اژدہا بن جاتی ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد پھینکیں اژدہا نہیں بنتی۔ ولی گیا، ولایت بھی گئی، لیکن عجیب امام حسین کی ولایت ہے، عجیب۔ کہا گیا کہ جس مٹی میں حسین کا خون گرے گا وہ قیامت تک کے لیے اس میں شفا ہوگی۔ یہ ولایت قیامت تک جاری رہے گی، حسین کی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔
کہا کہ زوار اپنے گھر سے نکلے، کربلا جائے، وہاں پہ رہے، زیارت کر کے واپس آ جائے اپنے گھر، جتنا عرصہ یہ سفر میں اور زیارت میں رہے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کی عمر سے منفی نہیں کیا جائے گا۔ یہ حسین کی ولایت ہے جو جاری ہے۔ کہا کہ جس کی دعا کہیں پہ بھی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کرتا ہے، قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی ایک مقام ہے، اور وہ کیا؟ کربلا جائے، امام حسین کے اس قبر اقدس کے اوپر جو روضہ بنا ہوا ہے، قبہ بنا ہوا ہے، اس کے نیچے جو دعا کرے گا قبول ہے۔ یہ ولایت بھی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ولایت۔ نمبر 4 فرمایا کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی نسل سے امامت قیامت تک جاری رہے گی۔ امام زمانہ آئیں گے نا، بس ایک جملہ، امام زمانہ آئیں گے نا، کہاں پہ رہیں گے؟ کہاں پہ؟ عراق میں۔ کہاں پہ؟ کوفہ میں۔ جب پہلی دفعہ آئیں گے کوفہ، تھوڑے دنوں کے بعد اعلان ہوگا کہ چند دنوں کے بعد یہ وارث خون حسین یہ کوفہ سے پیدل جائے گا کربلا زیارت کے لیے۔ جس کو اس امام کے اس زیارتی سفر میں ساتھ چلنا ہے وہ تیاری کر لے۔ امام نکلیں گے، کہا گیا ہے کہ کوفہ سے یعنی نجف سے کربلا پہنچیں گے، اور یہ بیچ کا جتنا راستہ ہے اس پورے راستے میں امام ایک لمبی مسجد بنائیں گے جو کوفہ سے شروع ہوگی اور کربلا ختم ہوگی۔ 1000 اس کے دروازے ہوں گے، 1000 دروازے ہوں گے۔ کربلا پہنچیں گے، سلام پڑھیں گے، اور پھر کہا کہ ایک دفعہ یہ وارث خون حسین زری کے اندر جائیں گے، اپنا ہاتھ اس زری میں ڈالیں گے اور ایک 6 ماہ کے بچے کا سر نکالیں گے، سب کے سامنے دکھائیں گے، سب کے سامنے دکھائیں گے۔ اے اہل دنیا، اے انسانی حقوق کے علم بردارو، یہ بتاؤ ہمارے اس 6 مہینے کے اصغر کا کیا قصور تھا؟ الا لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا